علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نوائت سنت الاعتکاف۔ برکات سنت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے درس سن رہے تھے۔ سنت کی ضرورت اور اہمیت پر ہم کلام کر رہے تھے۔ اس ضمن میں ایک حدیث کو سماعت فرمائے تھے، بہت طویل حدیث ہے، اس میں بہت سارے باتیں پوشیدہ ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ توریت کا ایک نسخہ لے کر آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے۔ یہ سن کر حضور علیہ السلام خاموش رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پڑھنے لگے۔ یہ دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک متغیر ہونے لگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے عمر، تم پر رونے والیاں روئے، کیا تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کا تغیر نہیں دیکھ رہے ہو؟ تو اس پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا کریم علیہ السلام کے چہرہ مبارک کو دیکھ کر فرمایا، میں اللہ اور اس کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کے غضب سے پناہ مانگتا ہوں۔ ہم اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہیں۔ اس پر ہمارا کلام ہونا ہے ابھی کہ تمام معاملے کو دیکھ کر جب آقا علیہ السلام کے چہرے پر ناراضگی کے آثار نظر آئیں تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رجوع فرمایا اور فرمایا کہ میں آقا کریم علیہ السلام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب سے پناہ مانگتا ہوں، اور ہم راضی ہیں اس پر کہ اللہ ہمارا رب ہے، اسلام ہمارا دین ہے اور آقا علیہ السلام ہمارے رسول ہے۔ اب اس پر معاذ اللہ ہو سکتا ہے کہ کوئی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر معاذ اللہ بدگمانی کرے یا پھر اس طریقے سے سوچے کہ معاذ اللہ انہوں نے غلطی کی۔ یاد رکھو، انبیاء علیہ السلام اور فرشتے معصوم ہوتے ہیں، ان سے نہ خطا ممکن ہے نہ ہو سکتا ہے نہ یہ کریں گے۔ ان سے خطا نہ ہو سکتی ہے اور نہ یہ خطا کریں گے۔ یہ معصوم ہوتے ہیں، معصوم عن الخطا ہوتے ہیں۔ ان کے بعد صحابہ اکرام جو دیگر اولیاء اکرام ہیں یہ محفوظ ہوتے ہیں۔ ان سے خطا ہو تو سکتی ہے لیکن ہم ان کی طرف ادب کی وجہ سے گنہگار ہونے کی یا گناہ کرنے کی نسبت ہم نہیں کریں گے، ادب و احترام کی وجہ سے۔ اب معاذ اللہ کوئی بھی صحابہ اکرام کے کسی گناہ کو ذکر کر کے توہین کے انداز سے ان کا ذکر نہیں کر سکتا، کیونکہ ان کا ادب و احترام ضروری ہے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کام کہ وہ توریت شریف کا نسخہ لے کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پڑھنے لگے، اس سے آقا علیہ السلام ناراض ہوئے، ناراضگی کے آثار نظر آئیں، تو اس سے ہم اور آپ معاذ اللہ صحابہ اکرام پر کوئی غلطی یا کوئی گناہ کی نسبت ہم نہیں کر سکتے۔ یہ حکمت تھی اور اس کو اجتہادی خطا کہتے ہیں۔ تو ہمارے اختیار میں اور ہمیں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ ہم صحابہ اکرام کی غلطیوں کو ذکر کریں اور معاذ اللہ توہین آمیز الفاظ سے ان کا ذکر کریں۔ اگرچہ بہت سارے باتیں ایسی تھی صحابہ اکرام میں، اور بعد میں صحابہ اکرام کے اختلافات، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یا دیگر کسی بھی صحابی کے بارے میں اختلافات کا ذکر ہونا یا کسی بھی چیز کے حوالے سے ہمارے علماء نے منع فرمایا کہ صحابہ اکرام کی غلطیوں کو ذکر کرنا اور ان کے عیبوں کو تلاش کرنا یہ منافقت اور یہ منافقانہ انداز ہے، کیونکہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، کسی ایک کی بھی پیروی کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، اور فرمایا کہ جو میرے صحابہ سے محبت کرے، حدیثوں کے مضامین ایسے آپ کو مل جائیں گے جس میں فرمایا گیا کہ جو میرے صحابہ سے محبت کرے گویا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی گویا وہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ تو اس طریقے سے، اور جس نے میرے صحابہ سے بغض رکھا گویا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ اسی لیے صحابہ اکرام کے بارے میں کبھی بھی ان کی کوئی چیز دیکھے تو ہمارے زبان کو خاموشی اور زبان پر تالا ہونا ضروری ہے۔ کبھی بھی ہماری یہ جرت اور یہ ہمارے طریقہ نہیں ہونا چاہیے کہ صحابہ اکرام کی کسی بھی خطا کا اور کسی بھی اجتہادی خطا کا ہم ذکر کر کے توہین آمیز الفاظ سے ان کا ذکر کریں۔ یہ بہت بڑی بے ادبی ہے، گمراہ بھی ہو سکتا ہے انسان، اور اللہ نہ کرے کہ ان عظیم ہستیوں کا بے ادبی کرنے کی وجہ سے ایمان بھی اس کا چلا جائے۔ ایک تو یہ بات۔ دوسری یہ بات اچھی طریقے سے یاد رکھیں، ایک ہوتی اجتہادی خطا، یعنی انسان سوچ و وچار میں اگر کوئی خطا کر لے تو اس پر کوئی پکڑ نہیں ہوتی شریعت کی طرف سے۔ جیسے علماء نے فرمایا
کہ جو مجتہد ہوتا ہے، جیسے 4 ہمارے بڑے ائمہ اکرام ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل ہے۔ اب امام اعظم ابو حنیفہ یہ فرماتے ہیں کہ وضو میں نیت کرنا ضروری نہیں ہے، وضو اور غسل میں لازم نہیں ہے، بغیر نیت کے بھی ہو جائیں گے۔ لیکن دوسرے ائمہ فرماتے امام شافعی جیسے نیت کرنا لازم ہے۔ اب دیکھو، ایک امام فرما رہے ہیں کہ نیت کرنا ضروری ہے، ایک امام فرما رہے ہیں کہ وضو میں نیت کرنا ضروری نہیں ہے۔ اب دونوں میں سے ایک صحیح ہوں گے، لیکن دونوں میں سے ایک غلط نہیں ہوں گے، کیونکہ انہوں اجتہاد کرتے وقت اپنی سوچ و بچار کے اعتبار سے قرآن و حدیث سے مسائل نکال کر جب امت تک پہنچاتے ہیں تو ان کا سوچ و بچار کرنا بھی ایک عبادت ہے۔ اسی لیے علماء نے فرمایا، تو اب یہاں پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک امام اس میں صحیح ہے، ایک امام اس میں غلط ہے، دونوں بھی صحیح ہے اپنی جگہ پر، دونوں بھی اپنے مقام پر صحیح ہے۔ جو جس کو فالو کرے گا اس کو الحمدللہ ثواب ملے گا، اور اس اعتبار سے اس کی عبادت ٹھیک ہو جائے گی۔ تو اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک امام کی بات صحیح ہے، ایک امام کی غلط ہے۔ تو اسی طریقے سے اجتہادی خطا جسے بولتے ہیں، ایک مفتی جو ہوتا ہے، جو کامل مفتی جو ہوتا ہے، اگر وہ فتویٰ دے تو اسے 2 ثواب ملیں گے۔ ایک فتویٰ دینے کا ثواب، یعنی اگر کوئی سوال پوچھے تو جواب دینے کا ثواب، اور دوسرا جو سوچ و بچار کر کے قرآن و حدیث سے مسئلہ نکالتا ہے تو اس کا بھی ثواب اسے ملتا ہے۔ تو اگر وہ بالکل صحیح اور درست جواب دے گا تو اسے 2 ثواب ملیں گے، ایک فتویٰ دینے کا ثواب بھی اور سوچ و بچار کرنے کا ثواب بھی۔ لیکن جو کامل مفتی ہوتا ہے اس سے نارملی غلطی نہیں ہوتی، لیکن کبھی کبھار کیونکہ انسان ہے، سوچ و بچار میں مسئلہ سمجھنے میں اگر چھوٹی موٹی غلطی ہو گئی تو بھی مفتی اگر غلط جواب دے دے تو اس سوچ و بچار کا ثواب اب بھی مفتی کو ملے گا۔ تو اس سے اندازہ ملتا ہے کہ ہمارے علماء نے فرمایا، کبھی بھی یہ جو ہمارے اکابرین ہیں، ائمہ مجتہدین ہیں، صحابہ اکرام ہیں، تو ان کی سوچ و بچار میں کبھی کبھار خطا ہو سکتی ہے، لیکن اس کو ہم گناہ کہہ کر، فسق و فجور کہہ کر ہم نسبت کر کے ان کا ادب و احترام کو باقی نہ رکھیں، ایسا نہیں کر سکتے۔ اسی لیے ان کا ادب و احترام کرنا ضروری ہے۔ تو صحابہ اکرام میں جتنی بھی ایسی چیزیں ہوئی جس کو بظاہر آج کا اگر کوئی مسلمان دیکھے تو جس کو گناہ نظر آئے، غلط نظر آئے، تو وہ اگرچہ آپ کو بری لگے، لیکن ہمیں اس بات کی اختیار نہیں ہے، اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ ان چیزوں پر ہم اعتراض کریں اور اس پر ہم کلام کریں۔ جیسے بہت ساری چیزیں ہیں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو جو خلافت دی، اس پر بھی بہت سارے لوگ معاذ اللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں غلط سلط باتیں کرتے ہیں۔ یہاں پر بھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تورات شریف کا نسخہ لے کر آئے اور اس کے بعد توبہ بھی کی اس طریقے سے کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں رجوع کر کے لائے۔ تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر کبھی بھی ہم صحابہ اکرام کا ادب و احترام سے دور نہیں ہو سکتے، ادب و احترام کرنا ضروری ہے۔ صحابہ اکرام ہمارے سروں کے تاج ہیں، ہمارے آقا علیہ السلام کے بارگاہ کے محفل کے چمکتے دمکتے ستارے ہیں، تو ان کی ذرا سی بھی بے ادبی، گستاخی جو ہے انسان کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ تو اسی لیے اس میں بہت ساری پیچیدگیاں ہوتی ہے۔ تو ایک عام انسان کو، ایک عام مسلمان کو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر اے انوج غلطی کرے گا تے اس طریقے سے باتیں نہیں کرنا۔ ہر صحابی رسول جو ہے وہ جنتی ہے، اس کا ہمیں نظریہ رکھنا بے حد ضروری ہے۔ تو کبھی بھی صحابہ اکرام کے ایسی چیزوں پر ہم انگلیاں نہ اٹھائیں، اور بہت ساری باتیں ہیں ہم انشاءاللہ بالترتیب ان کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مالک کریم کہنے سننے میں اگر کچھ غلطیاں ہوئی تو اپنے محبوب کے صدقے میں معاف فرما اور اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔